السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر ہمی شما بینندگان و شنوندگان محترم. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متن‌های درسمون امروز ما مهربانی به پدر و مادر میباشد. واژه‌های جدید هم داریم، نقطه‌های جدید هم داریم و بیشتر میدانیم انشاءالله تعالی حق پدر و مادر بر فرزند چیست. خب درس را شروع میکنیم. مہربانی بے پدر و مادر، والدین کے ساتھ احسان و نیکی کرنا. در ہمی ادیان الہی مہربانی با پدر و مادر بسیار سفارش شده است. خداوند متعال کے تمام وہ ادیان، وہ خداوند متعال نے جو دین بھیجے ہیں ان میں سب ادیان میں خداوند متعال نے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کے بارے میں سفارش کی ہے، توصیہ کی ہے، بار بار کہا ہے. دین اسلام نیز خوش رفتاری با پدر و مادر را بسیار مهم دانست. خود دین اسلام بھی خداوند متعال نے دین اسلام میں بھی اور جو دین اسلام کے قوانین ہیں اس میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک پیش آنے میں اور حسن سلوک انجام دینے میں بہت ہی مہم یہ چیز بتائی ہے دین اسلام نے. خدای مهربان در قرآن کریم پس از امر به پرستش و بندگی خود به انسان ها دستور داده به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید. خداوند متعال نے اپنی پاک اور لا ریب کتاب قرآن مجید میں بھی وہ کام جو اپنی عبادت کا ہے، خداوند متعال نے اپنی عبادت اور جو بندوں کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اس حکم کے بعد بلا فاصلے جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. پیغمبر و اہل بیت پاکشان علیہم السلام نیز پیرامون احترام به پدر و مادر توصیه‌های زیادی فرمودند. رسول خدا اور ان کی اہل بیت پاک نے بھی والدین کے ساتھ نیکی اور احترام کرنے کے بارے میں زیادہ سفارش کی ہے، زیادہ حکم دیا ہے. و حتی کسانی را که به پدر و مادرشان کمک میکردند و به آنها احترام میگذاشتند بیشتر دوست می‌داشتند. اور حتیٰ کہ وہ افراد بھی جو اپنے والدین کے ساتھ ان کی مدد کرتے، نیک و احسان کرتے، تو رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہ السلام بھی ان کو اس سے زیادہ پسند فرماتے، ان کے ساتھ پیار کرتے. خوب روزی یکی از یاران حضرت امام صادق علیہ السلام به ایشان گفت. ایک دن کیا ہوا کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی نے امام سے فرمایا، کہنے لگا فرزندم اسماعیل پسر مہربان خوبی است کہ میرا بیٹا جو اسماعیل ہے وہ میرا بیٹا بہت ہی مہربان اور بہت ہی اچھا ہے. ہیچ وقت کاری نمی کند کہ میں ناراحت شوم، کہ کبھی بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا کہ میں اس سے ناراض رہوں یا ناراض ہو جاؤں. کارهایش را به خوبی انجام میدهد، اپنے کاموں کو بہت ہی احسن طریقے سے انجام دیتا ہے. به مادرش هم کمک میکند، اپنی ماں کی بھی مدد کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرمودند من پیش از این هم اسماعیل را دوست داشتم. میں اس سے پہلے بھی آپ کے بیٹے میں اسماعیل سے محبت کرتا تھا، اما اکنون خیلی بیشتر او را دوست دارم چون فهمیدم که او با پدر و مادرش مہربان و خوش رفتار است. میں پہلے بھی آپ کے بیٹے اسماعیل سے بہت ہی محبت کرتا تھا لیکن ابھی اس سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں اور کروں گا. کیونکہ ابھی جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت مہربان ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور احسان و نیکی کرتا ہے. خوب پاسخ دهید. خداوند احترام به پدر و مادر را بس از چه امر مهمی بیان کرده است. خدای مهربان در قرآن در مورد پدر و مادر چه دستوری میدهد؟ یکی از یاران امام صادق علیه السلام درباره فرزندش به امام چه گفت؟ چرا امام صادق علیه السلام فرمودند من اکنون اسماعیل را بیشتر دوست دارم؟ از این که خداوند احترام به پدر و مادر را پس از پرستش و بندگی خود بیان کرده چه نتیجه میگیرد یا میگیرید؟
خوب واجہ جدید احترام گزاشتن، احترام کرنے کے معنی میں آ رہا ہے کہ ایسا کام جو بہت ہی احسن طریقے سے ہو، جو پتہ چلے اس کام سے کہ وہ اگلے بندہ کے احترام اور اس محبت سے پیش آ رہا ہے، احترام کر رہا ہے، یا ایسا کام انجام دیں۔ ما برای احترام گذاشتن به استاد ہنگام ورودشان به کلاس از جایمان بلند می شویم. ہم جب استاد کلاس میں وارد ہو جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، کو ہم احترام ان کے آنے سے اپنی جگہوں سے بلند ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احسان خوبی نیکی ہے کے معنی میں آتا ہے۔ فرزندان باید به پدر و مادرشان احسان و نیکی کنند. والدین کے ساتھ بیٹے کیا کریں؟ احسان کریں، نیکی کریں، نیکی سے ان پر مہربان ہو جائیں، اچھا سلوک کریں۔ ادیان الہی وہ دین جو خدا متعال کی طرف سے آتے ہیں، ادیان دین کی جمع ہے، جیسے دین اسلام، مسیح وغیرہ۔ در ہمیں ادیان الہی دروغ گفتن کار بسیار بد و راست گفتن کار بسیار خوب است ہے۔ تمام ادیان الہی میں جھوٹ بولنا یہ بہت برا کام ہے، اور سچ بولنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے۔ اکنون کا مطلب ہے یعنی ابھی، الان، اسی وقت۔ فاطمہ اکنون 18 سال دارد. فاطمہ ابھی 18 سال کی ہو گئی ہے۔ امر کردن، امر میں دستور، حکم کے معنی میں آتا ہے۔ خداوند به ہمیں انسان امر کرده است کہ با ہم مہربان باشند، دروغ نہ گویند وغیرہ۔ کہتے خداوند متعال نے ہم انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم کیا ہوں؟ باہم یعنی اکٹھے آپس میں مہربان ہو جائیں اور کوئی بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور اس کے علاوہ بھی اہل بیت میں خداوند متعال کے پاک حبیب کے جو اولاد ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کے گھر والے ہیں، جن میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، اور ان کے جو باقی جانشین ہیں 12 امام تک، یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتش علیہ السلام از ہر گناہی پاک و دور ہستند۔ بے شک رسول خدا، ان کے جو اہل بیت علیہ السلام ہیں جو اوپر ہم نے بتائے ہیں، وہ ہر گناہوں سے پاک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کی یہ آیت یہاں پہ صدق کرتی ہے اہل بیت علیہ السلام پر۔ بے خوبی کا مطلب یعنی اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے۔ کودکان حدود 2 سال کی میتوانند بے خوبی حرف بزند و راه بروند۔ کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً 2 سال میں ہی اچھی طرح گفتگو کرنا یعنی بات کرنا اور راہ چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ بیشتر یعنی اس سے بھی زیادہ تر بیشتر مردم جہاں در کارای آسیا زندگی میں کنند، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بر اعظم ایشیا میں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ پاک سے مراد یعنی اس جگہ پر پاک سے مراد یعنی کوئی برا کام انجام نہ دینا کے معنی میں آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دختر پیغمبر اسلام پاک و معصوم بودند۔ رسول خدا کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پاک اور معصوم تھیں۔ پرستش یعنی بندگی کے معنی میں آتا ہے، جو خداوند متعال کے دستور پر چلے اسے کہتے ہیں پرستش، یعنی عبادت کے معنی میں آ رہا ہے۔ قبل از آمدن دین اسلام بیشتر مردم مکہ بتها را پرستش می‌کردند، کہ دین اسلام سے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ زیادہ تر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پیرامون یعنی کسی کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں جب بات کر رہے ہو اس کو پیرامون ہے، مثلا فلاں چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مثلا درس دیروز پیرامون قرآن بود، کہ جو کل درس دیا تھا وہ قرآن مجید کے بارے میں تھا۔ و درس امروز پیرامون پدر و مادر است، اور آج کا جو درس ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے بارے میں ہے۔ پیرامون یعنی بارے میں۔ حتیٰ اردو الفاظ میں حتیٰ کہتے ہیں انسان نباید کار بد انجام دہد حتیٰ اگر دوستش از او بخواہد۔ کہتے ہیں کہ انسان کو بالکل بھی برے کام سے اجتناب کرنا چاہیے، انجام نہیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر دوستش از او بخواہد، اگر اس کا دوست بھی اس سے کہے کہ بھئی یہ کام انجام دو۔ حضرت بزرگوں اور علماء
امام، نبی، ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرمودند، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ خوش رفتار خوش اخلاقی کے معنی میں آتا ہے احمد به همه مردم حتی خودکان احترامی گزارد او بسیار خوش رفتار است۔ احمد تمام لوگوں سے حتیٰ کہ بچوں سے بھی، چھوٹے بچوں کو بھی سے بھی احترام دیتا ہے، ان کو احترام سے پیش آتا ہے، اور وہ بہت ہی خوش اخلاق ہے۔ سفارش وہیں توصیے کے معنی میں آتی ہے کہ کوئی اگر بندہ کسی بندے کو اس کام کے بارے میں جو اسے انجام دینا ہے بار بار کہے کہ یہ کام واقعاً آپ نے انجام دینا ہے، یہ کام آپ نے انجام دینا ہے۔ علماء، بزرگان، والدین، انبیاء، ائمہ علیہ السلام مثال کے طور پر نماز کے بارے میں زیادہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے برے کام سے یہ نماز روکتے تھے، زیادہ تر یہ کام کے بارے میں، نیکی کے بارے میں کہتے تھے، تو سفارش سے کہتے ہیں۔ سفارش کرنے کے معنی میں بھی شاگرد خوب کھسی از کے بے سفارش ہے استادش در انجام تکلیف ہا گوش کند، کہتے ہیں کہ اچھا شاگرد وہ ہے کہ جو استاد جب اسے کہے کہ یہ کام آپ کا ہوم ورک ہے، یہ کام کر کے نا اچھی طرح اسے سنے اور اس کو انجام دے۔ علیہ السلام یعنی اس پر سلام ہو۔ ما از کلمه علیہ السلام برای احترام به پیامبران و امامان استفاده میکنیم۔ ہم جو علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں جی، ہم جو علیہ السلام بھی کسی کو کہتے ہیں، مثال کے طور انبیاء کے بارے میں علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا اس کے علاوہ ائمہ علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ اور امام حسین علیہ السلام، یہ سارے جو ہمارے ائمہ علیہ السلام، اس کو مطلب یعنی ان پر سلام ہو، تو یہ احتراما ہم ان کے لیے استفادہ کرتے ہیں۔ و ہر وقت نام یکی از آنها را میگوییم یا مینویسیم این واژه را به کار میبریم، مانند امام حسین حضرت نوح علیہ السلام، کہتے ہیں کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے یا ان کا نام لکھتے ہیں تو یہ علیہ السلام ان کے آگے لکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ فہمیدن یعنی مجھے پتہ چلا ہے، میں ابھی جان گیا ہوں کہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا من فهمیدم برای یاد گرفتن درس باید چند بار آن را تکرار کنم، یعنی مطلب یہ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں اگر درس کو بار بار میں پڑھوں گا تو یہ مجھے یاد ہو جائے گا۔ یاد کرنے کے لیے، درس کو یاد کرنے کے لیے مجھے بار بار پڑھنا پڑے گا وہ درس، تاکہ میرے یاد ہو جائے۔ ہیچ وقت مطلب ہے ہرگز، کبھی بھی، انسان با ایمان ہیچ وقت دوست خود را ناراحت نمی کند، جو ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرتے۔ واجہ یہ مخالف، احترام گذاشتن بی احترامی کردن، بیشتر کمتر، خوش رفتار بد رفتار، هیچ وقت همیشه دائما، امر کردن نہیں کردن، پیش از پس از، ناراحت خوشحال، یاران دشمنان۔ میرے نکتے ها لطفاً توجه کنید. گروه اول و گروه دوم، مثلا پیامبر بزرگ، پیامبر ما، خانه زیبا، خانه مجید، دانشجویان با ایمان، دانشجوی مدرسه، بابای مهربان، بابای شما، صندلی قهوه‌ای، صندلی کلاس۔ در زبان فارسی دو نوع ترکیب دارد، دو طریقے سے ترکیب ہوتی ہے۔ ایک جو آپ نے ترکیب پہلے جو گروہ اول تھا اس کو کہتے ہیں ترکیب وصفی، اور دوسرا جو گروہ تھا اس کو کہتے ہیں ترکیب اضافی۔ اب ترکیب اضافی کیا طریقہ ہے، نشانے کیا ہے اس کے؟ در زبان فارسی کسرے، یعنی جو کسرہ ہوتی ہے اس کی نشانی ہے کہ کسرہ ہوگی اضافی میں۔ مثال کے طور پر ترکیب اضافی گروہ دوم میں ہے نا، بابای شما، صندلی کلاس، تو یہ جہاں پہ بھی کسرہ آئے گا تو وہ نشان اضافی ہوگی، ترکیب اضافی۔ اور گاہی بے جائے کسرے اضافے یا مقصور یا صفت میں شباد، یا اس طرح ہوتا ہے اگر کسرہ نہ بھی ہو تو جو چھوٹی یا ہوتی ہے، جس طرح صندلی، بابای، دانشجوی، خانہ، یہ یہاں پہ یا تو کسرہ تو استعمال نہیں ہو بلکہ یا استعمال ہوئی ہے، پس ترکیب اضافی کے لیے تو کسرہ استعمال ہوگا یا چھوٹی یا استعمال ہوگی۔ آپ ترکیب اضافی میں دیکھیں، مضاف، نشان اضافہ، مضاف الیہ، مثلا کتاب زینب، اب یہاں میں کسرہ استعمال ہوگا، کتاب زینب، خانہ احمد،
خانہ کیونکہ وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، میرے خیال میں درس ہجدام یا نوزدام میں پڑھا تھا کہ جہاں پر ہا آ جائے تو وہاں پہ یا لگاتے ہیں. خانہ احمد کا گھر. پنجره اتاق، بابای من، آهوی جنگل، آهو ہرن کہتے ہیں، آهوی جنگل، جنگل میں جو ہرن رہتی ہے جنگل کی. بینی شما. خوب، اب آگے ترکیب وصف ہے، وہ اضافی ترکیب وصف ہے. ترکیب وصف میں دیکھیں دفتر کوچک صفت موصوف، وہ مضاف الیہ تھا اور یہ صفت اور موصوف ہے. مثلا دفتر کوچک، شانه آبی، کوزه بزرگ، خدای مهربان، دانشجوی مهربان، دانشجوی درسخوان، ماهی کرمز. ہاں جی، ایک اچھی چیز آ گئی، میرے خیال میں لطیفہ ہے. معلم شاگرد سے کہہ رہا ہے، معلم با آجر جملے بے سازید. آجر شاگرد آقا ببخشید با آجر خانه می سازند، نہ جملے. اب آجر کہتے ہیں جس سے مثال کہ تم گھر بناتے ہیں نا، تو یہ سیمنٹ وغیرہ اور اس میں بجری وغیرہ ڈال کر سیمنٹ بجری کے ساتھ جو ہے نا گھر بناتے ہیں. تو اب استاد نے شاگرد سے کہا کہ بھائی آجر سے جو سیمنٹ بجری سے ایک جملہ بنا لو. تو شاگرد کہتا ہے کہ سر جی معذرت کے ساتھ یہ جو سیمنٹ بجری والا جو کام ہوتا ہے اس سے جو گھر بناتے ہیں نا کہ جملے بناتے ہیں. معلم با وطن جملے بے ساز. ٹھیک ہے نا، وطن یعنی وطن ملک کے معنی میں آ رہا ہے. تو شاگرد کہتا ہے من حمام رفتم وطنم را شوستم. اب یہاں پہ وہ وطن جو تھا نا اوپر توئے کے ساتھ ہے نا، ملک وطن. تو دوسرا یہ فارسی میں تن کہتے ہیں اپنے جسم کو. تو کہتا ہے کہ مولانا نے تو کہا کہ بھئی اپنے ملک کے بارے میں جملہ بناؤ. تو شاگرد کہتا ہے کہ میں حمام کیا اور اپنے جسم کو، تن من دھن جو اس رہا تنم رہا یعنی اپنے جسم کو دھویا. یہ لطیفہ ہو گیا. بیشتر بیدانیم. آؤ مزید پڑھتے ہیں. حق پدر و مادر بر فرزند، والدین کا اوپر جو تھا وہ بچوں کا والدین پر حق، اور یہاں پر والدین کا بچوں پر حق کیا ہے. پہلا حق، مختلف حق ہیں، نمبر دیے گئے ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ فرزند باید به پدر و مادر خدمت و احترام کند. ایک دوسرے کا آپ جب حق بیان کر رہے ہیں تو یہ بچوں کا بھی حق اور والدین کا بھی حق. اب یہ والدین کا حق بچوں پر کیا ہے. بچے کیا کریں؟ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں. جلوتر از آنها راه نرود و زودتر از آنها ننشیند، کہ ان سے آگے جب چل رہے ہوں ان سے آگے بھی نہ چلیں اور جلدی بھی نہ ان سے بیٹھیں، وہ بیٹھ جائیں پھر آپ بیٹھنا ہے. فرمان آنها را اجرا کنند و از نهی آنها را دوری کنند، ان کا جو حکم ہو وہ اپنے ماننا ہے اور وہ جو منع کریں کسی چیز سے ان سے دور ہونا ہے. در صورت کے مخالف و دستورات دینی نباشد. ہاں، دین اسلام کے جو قوانین ہیں ان کی اگر مخالفت ہو رہی ہو، مثال کے طور پر اگر والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو یہ حکم نہیں ماننا. بس باقی جو دستورات دین اسلام ہیں ان کے علاوہ اگر ان کی مخالفت ہو رہی تو وہ انجام نہیں دینا. ان کے علاوہ باقی تمام حکم ماننا ہے جو والدین کے آپ کو کہیں. با مہربانی و محبت به صورت پدر و مادر نگاہ کند، والدین کے ساتھ ان کے جو چہرے احترام اور مہربانی سے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالنی ہے. با آنان به نرمی سخن بگوید، صدایش را برای آنها بلند نکند، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہے اور ان سے آواز بلند نہیں کرنی. پدر و مادر با اسم صدا نزند، والدین کو ان کے نام سے نہیں پکارنا. صحبت آنها را قطع نکند، جب وہ بات کر رہے ہوں تو وہ بیچ میں نہیں، آپ نے ٹوک کر بات کرنی ہے. در شادی و غم آنها شریک باشد، خوشی ہو یا غمی ہو ان کے ساتھ آپ نے شریک ہونا ہے. طول عمر آنها را از خدا بخواهد و برایشان دعا کند، ان کے عمر درازی کے لیے خداوند متعال سے دعا کرنی ہے.
در تهیه کردن و فراهم نمودن غذا، لباس، مسکن و کارهای روزانه آنها خوشش نماید. ان کے رہنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، انہیں پہننے کے لیے، ان کے باقی روزمرہ زندگی کے جو کام ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان کو مہیا کریں. بعد از وفات آنها از برگزاری مراسم غسل و کفن، دفن، تشییع، خواندن نماز وحشت، خواندن قرآن، صدقه دادن، خواندن نماز قضا گرفتن، روزه قضا وغیرہ کوتاہی نہ کند. کہ جب خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں والدین تو ان کے غسل کفن کے لیے، دفن کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، ان کے وحشت نماز جو پہلے رات جو نماز پڑھی جاتی ہے ان کی وہ بھی انجام دیں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے صدقہ، اور ان کی جو نماز قضا ہو گئی ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے جو بڑے بیٹے پر لازمی ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، اور باقی المصحب ہوتے ہیں. اور اس کے جو روزے رہ گئے ہیں والدین کے وہ بھی آپ نے انجام دیں. اس کے علاوہ باقی بھی چیزیں ان پر آپ نے کوتاہی نہیں کرنی. 12واں احترام آنها در زمان زنده بودن و بعد از مرگ نگه دارد. ان کا احترام زندگی میں بھی اور ان کے اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد بھی آپ نے احترام رکھنا ہے. درس 4 میں دیکھیں ادیان، دین ہو گیا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں. خوشحال، ناراحت، پرستش، احترام گذاشتن، بی احترامی کردن، فهمیدن. خوب، یہ ہمارا درس 4 بھی کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلی کلاسز میں مزید آپ کے ساتھ جو اچھی اچھی چیزیں وہ شیئر کریں گے. اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. اس کے علاوہ بھی آن لائن کلاسز جو ہماری جاری ہیں ان میں بھی آپ جو 3 مہینے کا مکمل کورس ہے ان میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھا کریں. خدا حافظ ناصر.